السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وقار، موت کی سختی اور نزا کی تلخی کے علاوہ ملک الموت اور اس کی مددگار فرشتوں کی ہیبت ناک صورتوں کا خوف ایک الگ کڑی منزل ہے کہ جس صورت میں وہ گنہگاروں کی جان نکالتے ہیں، ان کی ایسی ڈراونی صورت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا طاقتور آدمی بھی ان کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ کسی میں بھی ان کے دیکھنے کی ہمت و طاقت نہیں جن سے قریب آدمی کو واسطہ پڑنے والا ہے، مگر آدمی ہے کہ اس سے غافل ہے، اپنی لذت و آرام میں مشغول ہے۔ کبھی سرسری طور پر یا دوسروں کی جان نکلتی دیکھ کر بھی اس کو کبھی خیال نہیں آتا، اس سے کچھ عبرت نہیں سیکھتا، اس سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملک الموت سے فرمایا، جس صورت میں تم نافرمان اور فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس کے دیکھنے کی تاب اور طاقت و قوت نہ لا سکیں گے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، نہیں، میں دیکھنے کی طاقت رکھ سکوں گا۔ اس پر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اچھا آپ دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کی کہ حضرت اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے جب ادھر دیکھا تو ایک بڑا کالا آدمی دیو کی شکل، جس کے بال بہت بڑے بڑے اور نہایت بدبودار کپڑے اس کے منہ سے لپٹے ہوئے تھے اور ناک سے آگ نکل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کو یہ حالت دیکھ کر غشک آ جاتا ہے۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت میں تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر فاجر و نافرمان شخص کے لیے کوئی دوسری آفت اور مصیبت نہ ہوتی تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت و مصیبت کے لیے کافی تھی۔ اے فاسقوں، فاجروں، گنہگاروں اور نافرمانوں کا حال ہے، لیکن اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں ان کا بھی حال سنتے چلیے۔ رب کے نیک اور فرما بردار بندوں کی روح قبض کرنے کے وقت بہت ہی اچھی اور بہترین صورت میں حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے پھر ملک الموت سے فرمایا، جس حال میں تم نیک بندوں کی جان نکالتے ہو وہ حال بھی دکھاؤ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بہترین نفیس لباس پہنے ہوئے اور خوشبو میں بسا ہوا سامنے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی خوشی کی چیز نہ ہوتی تو یہی کافی تھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو ملک الموت سے فرماتا ہے، اے ملک الموت فلاں بندے کی روح کو لے کر آؤ تاکہ میں اس کو راحت و آرام پہنچا دوں۔ اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب نکلا، اس نے میرے سب احکام کو پورا کر دکھایا۔ اس حکم کے بعد ملک الموت اس نیک بندے کے پاس آتی ہے اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرشتہ اس بندے کو ایسی خوشخبری دیتا ہے جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے ان کو نہیں دی۔ ان کے پاس خوشبودار ریحان کی ٹہنیاں، زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے دو قطاروں میں
अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मोमिन बंदे का हाल है। कुर्बान चाहिए उस मोमिन और नेक बंदे पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस नेक बंदे के साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम देखकर इब्लीस अपना सर पकड़कर रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज को सुनकर उसके खादिमों और नौकर दौड़ कर आती है और आकर पूछने लगती है, ए हमारे आका सहाका और सरदार क्या हो गया? वो कहता है, कमबख्त तो देखते नहीं ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ मर गए थे? वो कहते हैं, अरे हमारे सरदार, हमने उसे गुमराह करने के लिए बहुत कोशिशें की, अपना बहुत मकरो फरीब चलाया, मगर ये गुनाहों से महफूज ही रहा, हमारे दाव पेज में ना आया। एक दूसरी रिवायत में ये आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मलकल मौत से फरमाता है, तुम फला मेरे बंदे के पास जाओ, उसकी रूह कब्ज करके ले आओ। मैंने उसका खुशी में और गम ने दोनों में इम्तिहान ले लिया है, वो ऐसा ही निकला जैसे मैं चाहता था। जाओ उसको लेकर आओ ताकि दुनिया की मशक्कतों और तकलीफों से उसको राहत मिल जाए। मलकल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ उसके पास आती है। उन सब के पास जन्नत के कफन होती है, उनके हाथों में रिहान के गुलदस्ते होती है, हर एक में 20 रंग होती है, हर रंग में नई खुशबू होती है। एक सफेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। मलकल मौत उसके सरहाने में बैठती है और फरिश्ते उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस
اور اس کے جنازے کا دعا و استغفار کے ساتھ استقبال کرتی ہے۔ ایسا منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ وہ اپنے لشکر و گروہ سے کہتا ہے آج تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طریقے سے چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ یہ معصوم اور بے گناہ تھا، یہ تمام واقعات و حالات ہم کو اس دنیا میں موت کے وقت سے دکھائی نہیں دیتے۔ ہم ان باتوں کو پڑھ کر سن کر اور مرنے والے کے حالات دیکھ کر صرف سرسری طور پر خیال کر کے فوراً بلا دیتے ہیں، اپنے دل سے دور کر دیتے ہیں کہ بس اسی مرنے والے کو مرنا تھا، ہم کو کون سا مرنا ہے، ہمیں تو اسی دنیا میں رہنا اور مزے کرنی ہے۔ تھوڑی دیر اور وقتی طور پر افسوس ہوتا ہے، پھر بعد اللہ اکبر کبیرہ اس دن پتہ چلے گا جس دن ان واقعات سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد جب ملکل موت اس کی روح لے کر اوپر جاتی ہے تو حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملکل موت اس کو عرش تک لے جاتی ہے تو وہاں پہنچ کر وہ سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے بندے کی روح کو، میرے بندے کی روح کو پہنچا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندے کی ناس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے گی وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے ہٹ جا، خدا کی قسم یہ دنیا میں بہت مشقت و مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی آرام ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طریقے سے اس کو اٹھا دیتا ہے۔ تو وہ سر کی طرف آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اور رب کا ذکر اس کو روک دیتی ہے کہ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے، گھس کی یہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اس واسطے سے کہ اللہ کے اس دوست کو عبادتوں نے جو اس نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی گھیر رکھا ہے، لہذا وہ عذاب آج سو کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ انہی باتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر اس طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہوتی تو میں اس طرف سے ہمدردی کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہذا میں عمر تم نے کہ ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امت مسلمین، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر رب کی عبادت کرو، اس دنیا کے اندر اپنے رب کی ریاضت کرو، اس دنیا کے اندر اپنے رب کی بندگی کرو۔ اللہ نہ کرے کہ گناہ کرتے کرتے ہمارے اوپر موت آ جائے اور خدا کا قہر ہمارے اوپر نازل آ جائے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی ریاست کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن برجستہ اعلان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انس جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہمارے رب نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی ریاضت کریں۔ اللہ اکبر۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح سے چمکتی ہے اور آواز بادل کی طرح گرجتی ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لپٹتے ہوئے ہیں، ان کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن میں چل کر ختم ہو۔ مہربانی اور نرمی کے پاس مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت
گا۔ اے